بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في موضع آخر قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے جو کہ ہمارا مربی و پالنہار ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج میں جس موضوع کے تحت آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع ہے نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی آخری وصیت. حضرات، اسلام میں ایک انسان اس وقت داخل ہوتا ہے جب وہ شہادتین یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے. اس کے بعد وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر جو سب سے پہلا فریضہ عائد ہوتا ہے، سب سے پہلا فریضہ وہ ہے نماز کا قائم کرنا. 5 وقت کی نمازوں کو اس کے وقت پر ادا کرنا. فرض جو 5 وقت کی نمازیں ہیں اس کو اس کے ٹائم پر ادا کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بہت ہی جگہوں پر نماز کے تعلق سے ارشاد فرمایا، بہت ہی جگہوں پر یعنی نماز کامیابی ہے، نماز برائیوں سے روکتی ہے، نماز جہنم سے روکتی ہے، جنت کی ضامن بناتی ہے، نماز یہ نماز وہ نماز یہ نماز. اللہ تعالیٰ نے بے انتہا جگہوں پر قرآن کے اندر ان گنت جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے نماز کی تلقین فرمائی ہے اور اس کی ایک اپنی اہمیت ہے. یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے. اسلام کے کتنے رکن ہیں؟ 5 رکن. اسلام کے 5 پلر ہیں، 5 کھمبے ہیں. ان 5 پلروں پر اسلام کی بنیاد ہے. پہلا شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة. دوسرا کیا ہے؟ پہلا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دوسرا اقام الصلاة نماز کا قائم کرنا ہے، وإیتاء الزکاة اور پھر زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے، اور وصوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھنا ہے، والحج اور کیا ہے؟ 5واں حج ہے. یہ 5 اسلام کے رکن ہیں جو ہم پر واجب ہے، ہر انسان پر واجب ہے. حج تو ایسا ہے کہ استطاعت رکھتا ہے تو وہ حج کرے ورنہ اس کے اوپر فریضہ نہیں ہے. زکوٰۃ اس شخص کے اوپر ہے جو صاحب نصاب ہو، جو استطاعت رکھتا ہو، جو مالدار ہو، وہ اس کے اوپر ضروری ہے، اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے. لیکن نماز چاہے مسافر ہو، چاہے وہ مریض ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ جوان ہو، ہر حال کے اندر نماز ہر انسان کے اوپر واجب اور فرض ہے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ تلقین فرمائی کہ اپنے بچوں کو جب 7 سال کے ہو جائے تو انہیں نماز کی تلقین کرو، انہیں نماز کی طرف لے جاؤ، نماز پڑھاؤ انہیں، اور جب 10 سال کے ہو جائے تو مارو، 10 سال کے ہو جائے تو اسے مار کر کے پڑھاؤ، نماز اس کو اس وقت پڑھاؤ. تو میرے بھائیوں، آئیے ایسی بہت ساری باتیں قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر میں آج آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا. اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی
ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 1 سے لے کر کے 11 تک کے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں اس کے اندر فرمائی ہے۔ آئیے ہم سماعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو گئے، مومنین کامیاب ہو گئے۔ مسلمان کامیاب نہیں کہا، کیا کہا؟ مومنین۔ مومنین کون ہے؟ مومنین وہ ہے جو اللہ کے احکامات کی بجا آوری کرتے ہیں، اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اس کے اوامر کو بجا لاتے ہیں اور اس کے نواہی سے رک جاتے ہیں۔ جن چیزوں سے روک دیا ان چیزوں سے وہ رک جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور یعنی بڑے ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اس کے سامنے بڑے ہی ڈر اور خوف کے ساتھ اس کے سامنے ہم نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں، بچتے ہیں، لغویات برے کاموں سے، گندے کاموں سے بچتے ہیں، وہ لوگ کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ قد افلح المؤمنون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومنین کامیاب ہے۔ کون لوگ کامیاب ہے؟ پہلا جو نماز پڑھتے ہیں، نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تذلل اختیار کرتے ہیں، ڈرتے ہیں اس سے۔ اور دوسرا وہ جو عن اللغو معرضون، گندے کاموں سے، برے کاموں سے اعراض کرتے ہیں، بچتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو زکاتوں کو اس کے وقت پر ادا کرتے ہیں۔ اور چوتھا کون؟ چوتھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا کیسے؟ یعنی کوئی خوبصورت لڑکی ہے، کوئی خوبصورت عورت ہے جس کے دامے فریب میں انسان پھنس چکا ہے، اب اس نے دعوت زنا کی طرف بلاتی ہے، دعوت زنا دیتی ہے، یعنی زنا کی طرف بلاتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اس سے انکار کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں اور بھی آتی ہے۔ شرمگاہوں کی حفاظت صرف زنا ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی زنا دائرے میں آتی بہت ساری چیزیں۔ انگلی ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، یہ آنکھ ہے، یہ دماغ ہے، یہ جسم کا پورا حصہ۔ انسان موبائل پہ لکھ رہا ہے کچھ گندی باتیں، یا موبائل کے ذریعے لکھ کر کے کسی ننگی فوٹو دیکھ رہا ہے، گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، یہ تمام چیزیں اس زمرے میں آتی ہے کہ وہ زنا کی طرف، ہاتھ کا زنا، ہاتھ سے اگر اس نے کیا تو ہاتھ کا زنا، اسی طریقے سے پیر سے زنا کی طرف گیا تو پیر کا زنا، آنکھ سے گندی چیز کو دیکھا تو یہ آنکھ کا زنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، الا یہ کہ سوائے اپنی بیویوں اور کنیزوں کے جو ان کے قبضے میں ہو، یعنی لونڈیاں جو ان کے قبضوں میں ہو، ان کے ذریعے سے وہ ملتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے، سوائے ان کے جو یعنی ان کی بیویاں ان کے پر حلال ہیں۔ اور اسی طریقے سے پہلے لونڈیاں ہوا کرتی تھی تو لونڈیاں حلال ہوا کرتی تھی، تو وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سوائے ان کے کہ یہ حلال ہے، ان کے ساتھ مل سکتے ہو، بیوی ہے اور لونڈی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا البتہ ان کے سوا جو کوئی اور ذریعہ تلاش کرے، کوئی اور ذریعہ تلاش کرے، یعنی بیوی اور لونڈی کے علاوہ کہیں اور جائے، کہیں اور منہ مارے، کہیں غلط راستے پر جائے، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ سرکش میں سے ہو جائے گا، وہ برے لوگوں میں سے ہو جائے گا، وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ ہم العادون، وہ سرکش لوگوں میں سے اور حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے ہو جائے گا، جو اپنی بیوی یا لونڈی کو چھوڑ کر کے غیر پر جا کر کے منہ مارے، زنا کرے، غیر کے در پر جائے اور غلط بدکاری کرے تو وہ کیا ہے؟ وہ سرکش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مومنین میں نہیں کہا بلکہ وہ حد سے تجاوز کر گیا۔
اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اور پھر آگے ارشاد فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور کون لوگ کامیاب ہے؟ جو اپنی نمازوں کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں، اپنی نمازوں کو اس کے وقت پر پڑھتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں۔ کون لوگ؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، وہی وارثین کون لوگ ہیں؟ جو جنت الفردوس میں ہوں گے، اس کے وارث ہوں گے، اور کہاں ہوں گے؟ جنت الفردوس میں ہوں گے، اور ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ ہم خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کون لوگ؟ یہ اس قسم کے لوگ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ مومنین کے تعلق سے نماز پڑھتے ہیں، نماز کی حفاظت کرتے ہیں، نماز میں خشوع و خضوع تذلل اختیار کرتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، غیر کسی اور عورت کے پاس جا کر کے اپنی خواہشات کو پوری نہیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، مگر وہ جو نمازی، نماز ادا کرنے والے، الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نمازوں میں ہمیشگی برتتے ہیں۔ نماز کا ٹائم ہوا، نماز کے لیے مسجد میں آ گئے، سارے کام کو چھوڑ دیا۔ اسی طریقے سے والذین هم علی صلاتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے۔ یہ سورہ معارج کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اولئک فی جنات مکرمون، وہ کہاں ہوں گے؟ وہ عزت و اکرام والی جنت میں ہوں گے۔ سورہ مومنین میں بھی ارشاد فرمایا، اور کہاں ارشاد فرمایا؟ سورہ معارج کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کہاں ہوں گے؟ جو نمازی ہوں گے وہ کہاں ہوں گے؟ اولئک فی جنات مکرمون، بہت عزت و اکرام والی جنت میں ہوں گے۔ آئیے اور ہم آگے چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد کو سنتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب جس کے بارے میں کوئی شک نہیں، یہ متقین کے لیے، نیکوکار لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے، رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یہاں بھی کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ سورہ بقرہ کی پہلی آیت اٹھائیں آپ، پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یہ پہلی اور دوسری آیت کے اندر یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر، اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے ہوئے، اللہ کی ربوبیت پر، اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان لاتے کہ اللہ ہے، اللہ کی غیب ہونے پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ ہے، اس پر ایمان لاتے، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اور وہ لوگ جو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو ادا کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو انہیں روزی دی جاتی ہے اس پر وہ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر دولت دیا ہے تو خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ مومنین، وہ لوگ جن پر جو کچھ نازل کیا گیا وہ کیا کرتے ہیں؟ اس پر وہ ایمان لاتے ہیں، اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ جو کچھ یعنی قرآن نازل ہوا، اس پر یہ جو آیتیں نازل ہوئی، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے یہ منزل من اللہ ہے، اس پر ایمان ہمارا ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے آخرت پر ایمان ہونا چاہیے کہ آخرت قائم ہوگی، اور آخرت کے دن ترازو لگے گا، اور روز محشر قائم ہوگا، پل صراط ہوگا، اور اس دن اللہ رب العزت ہر ایک بندے کا رجسٹر کھولے گا، اور ہر ایک بندے سے اس کا حساب و کتاب لے گا، ایک ایک اعمال کا حساب لیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ ہے آخرت۔ یہ کیا ہے؟ آخرت۔ اس دن ہر بندہ، کوئی بھی بندہ اللہ کے سامنے سے بغیر حساب و کتاب گزر ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کے سامنے اس کو حاضر ہونا ہے، اس کے سامنے اس کو حساب و کتاب دینا ہے، اس رب کے سامنے۔ تو اس پر ایمان لانا ہمارا ضروری ہے۔ یہ نہ سوچو کہ ہم اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے اور اس دنیا کے اندر کھائے پیے، کمائے، دولت بنائے، سب کچھ بنائے اور مر گئے، آخرت کس نے دیکھا ہے؟ کس کو معلوم ہے آخرت ہے؟ اگر یہ سوچ لیا تو اس کی نفی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ سورہ تغابن اٹھائے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك علی اللہ یسیر۔ زعم الذین کفروا، جو لوگ کفر کیے، جو لوگ کفر کرتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں، وہ یہ گمان کرتے ہیں، وہ یہ فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا۔
اللہ یبعثو، وہ دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، ختم، یہاں جلا دیے گئے، یہاں قبر میں دفنا دیے گئے، سمندر میں پھینک دیے گئے، سمندر میں مر گئے، ختم، راکھ ہو گئے، سب کچھ ختم. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کی نفی اور اس کی تنکیر کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، جن لوگوں نے کفر کیا وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ ہرگز ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے. لن یبعثوا قل بلا وربی، اے نبی آپ لوگوں کو کہہ دو، بلا وربی، ہاں ہاں میرا رب، لتبعثن، تم کو کیا کرے گا؟ اٹھائے گا. ثم لتنبؤن، اور پھر تمہیں خبردار کرے گا، تمہیں خبر دے گا. ثم لتنبؤن بما عملتم، جو کچھ تم نے اس دنیا کے اندر کیا اس کے تمہیں خبر دے گا. یعنی تمہارے رجسٹر لکھے جا رہے ہیں، تمہارے اعمال، ہمارے اعمال لکھے جا رہے ہیں. ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، اور یہ رب پر بہت ہی آسان ہے، یہ رب پر بالکل ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس کے لیے. تو آخرت پر ایمان ہونا ہمارا یہ بالکل ضروری اور واجب ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، اولئک، جب آخرت پر ہمارا ایمان ہو گیا، ہم نماز پڑھنے لگے، ہم لوگوں میں خرچ کرنے لگے، صدقہ خیرات کرنے لگے، تو اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ اولئک علی ھدی من ربہم، تو وہ لوگ کیا ہے؟ وہ لوگ واولئک ھم المفلحون، ایسے ہی لوگ اپنے رب کی طرف سے نازل شدہ ہدایت پر ہیں، نازل شدہ ہدایت پر ہے، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. وہی لوگ کیا ہے؟ ہدایت یافتہ ہے اور فلاح پانے والے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اور بہت سی جگہ پہ قرآن کے اندر ارشاد فرمایا نماز کے تعلق سے، یہی لوگ کامیاب ہے، یہی لوگ نیک ہے، یہی لوگ پرہیزگار ہے. آگے بڑھتے ہیں. حدیث کے اندر جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا کہ اسلام کے 5 ارکان ہے، وہ حدیث متفق علیہ روایت ہے، جس کے اندر 5 اسلام کے ارکان ہے. ان میں سے اگر کوئی کسی چیز کا انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ایک مسلمان ہونے کے بعد ہم پر جو سب سے پہلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد جو سب سے پہلا فریضہ عائد ہوتا ہے وہ ہے نماز. اور اگر ہم نے نماز نہیں پڑھی، ہم نے جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑا، تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. اسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑا تو اس نے کفر کیا. اور علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑتا جاتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. اور ایک مسلمان، ایک انسان اور ایک کفر کے درمیان جو چیز تمیز کرنے والی ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہی تمیز کرنے والی ہے. نماز کا چھوڑ دینا ہی یہ کفر کی طرف لے جاتا ہے انسان کو، یہ انسان کو کفر کی طرف لے کر کے چلا جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، نماز بڑی ہی اہمیت ہے. آئیے میں آپ حضرات کے سامنے ابھی ایسی حدیث رکھوں گا کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ بڑی ہی بخاری اور مسلم کی روایت ہے میرے بھائیوں، صحیح روایت، اور بڑی ہی عتاب، بڑی ہی سرزنش آئی ہے اس شخص کے لیے جو نماز کو چھوڑتا ہے، جو نماز کو ادا نہیں کرتا ہے. اس کے تعلق سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ نماز پڑھنے کے بعد وہ بیٹھا کرتے تھے. جب نماز پڑھا کرتے تھے، فجر کی نماز جب پڑھا لیا کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے اور لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو میں اس کی تعبیر بیان کروں. خواب جو دیکھتے ہیں نا، فجر کے اندر جو نمازی آیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے ان سے کہ کیا تم نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو صحابہ کرام جو بھی خواب ہوا کرتا تھا وہ بتایا کرتے تھے اللہ کے نبی آج میں نے یہ فلاں خواب دیکھا، آج میں نے یہ فلاں خواب دیکھا. تو اللہ کے نبی اس کی تعبیر بیان کیا کرتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے، نماز پڑھانے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کہ کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آج ہم میں سے کسی نے بھی کوئی خواب نہیں دیکھا. اللہ اکبر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں نے خواب دیکھا، آج میں نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ کہ میرے پاس 2 شخص آئے، 2 لوگ آئے اور 2 لوگ آ کر کے مجھے لے کر کے جانے لگے. آئیے میں وہ حدیث کے الفاظ آپ حضرات کے سامنے رکھوں کہ میرے پاس 2 آدمی آئے
انہوں نے مجھے اٹھایا اور کہنے لگے چلیں چلیں، چنانچہ میں ان کے ساتھ چل دیا۔ ہم ایک آدمی کے پاس آئے جو اپنی گدی کے بل سیدھا لیٹا ہوا تھا، یعنی وہ سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے کہ ایک آدمی لیٹا ہوا تھا، پھر اس کے پاس ایک دوسرا آدمی اس کے قریب کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑا ہی پتھر تھا، ایک بڑا ہی پتھر تھا۔ اس پتھر کے ذریعے سے وہ اسے مارتا، اس کے سر پر وہ مارتا، اس کے سر پر وہ پتھر کو مارتا، اور جب پتھر اس کے سر پر لگتا تو اس پتھر لڑک کر کے نیچے چلا جاتا اور سر اس کا چکنا چور ہو جاتا۔ پھر اس کے بعد وہ فرشتہ اس پتھر کو لے کر کے آتا، جب تک کہ اس پتھر کو لے کر کے آتا تو اس کا سر پھر صحیح ہو جاتا، اور پھر اس کے اوپر وہی حالت ہوتی، اور پھر وہ فرشتہ اس کے اوپر اس پتھر کو مارتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے بڑے ہی عجیب اور حیرت میں ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے، یہ دونوں کے ساتھ یہ دونوں کا معاملہ کیا ہے آخر؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوچھا تو فرشتے نے کہا آگے چلے، تو ہم آگے چلے گئے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا اما الرجل الاول الذي اتيت عليه يطلق رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة۔ یہ بخاری کی روایت، کتاب التعبیر، باب تعبیر الرؤیا بعد صلاة الصبح، یہ حدیث موجود ہے بخاری کے اندر، کتاب التعبیر کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فرشتے نے کہا، یعنی رہا وہ پہلا شخص جو جس کا سر کچلا جا رہا تھا، جس کے اوپر پتھر مارا جا رہا تھا، وہ کیا تھا؟ تو وہ شخص تھا جو قرآن پڑھتا تو تھا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ قرآن، ایک تو وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہی نہیں ہے، اس کی تو چھوڑے اس کا کیا ہوگا، لیکن جو قرآن پڑھتا تھا اس کی تعلیم جانتا تھا اور اس پر وہ عمل نہیں کرتا تھا، اور کیا کرتا تھا؟ اور فرض نماز سے سویا رہتا تھا۔ اب آپ اور ہم اپنا محاسبہ کریں کہ آج فجر کی نماز ہم نے کتنے لوگوں نے ادا کری ہے باجماعت؟ یہ بخاری کی روایت ہے، یہ صحیح روایت ہے۔ ہم اپنا انجام سوچیں، ہم ذرا سا کام سے تھکے ہوئے، سر دکھ رہا ہے، پیر دکھ رہا ہے، بدن دکھ رہا ہے، اس جسم کو آرام پہنچاتے ہیں، اس جسم کو کیا کرتے ہیں؟ آرام۔ ذرا سی سستی کے لیے گھٹنے میں درد ہے، سر میں درد ہے، بھیجا درد دے رہا ہے، آنکھ درد دے رہی ہے موبائل یوز کر کے، نماز ادا کرنے نہیں ہو رہا۔ میرے بھائیوں، ڈرو اللہ سے ڈرو۔ یہ جسم مٹی کا بنا ہوا ہے اور یہ جسم سڑ گل جائے گا۔ اس جسم کو راحت، اس طریقے سے نماز چھوڑ کر کے راحت مت پہنچاؤ، راحت پہنچاؤ لیکن نماز چھوڑ کر کے راحت پہنچاؤ، یہ کسی نے نہیں کہا۔ اللہ روزانہ کامیابی کے لیے اذان دی جاتی ہے اور انسان روزانہ کامیابی کے لیے دوڑ رہا ہے، روزانہ روزی روٹی کی تگودو میں لگا ہوا ہے، تلاش میں لگا ہوا ہے، کہاں سے 100 ریال مل جائے، کہاں سے لاکھوں روپیہ مل جائے، کہاں سے 1000 ریال مل جائے، کہاں سے 20 ریال کی کمائی ہو جائے، لیکن 5 ٹائم پر 5 وقت پہ مؤذن اذان دیتا ہے، کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اور کیا کہتا ہے؟ حی علی الفلاح۔ فلاح مطلب کیا ہے؟ کامیابی چاہتے ہو نا؟ اور دنیا کا کون انسان ہے جو کامیابی، فوز و فلاح نہیں چاہتا ہے؟ فوز و فلاح چاہتے ہو تو نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ انسان دنیا کی تگودو میں کامیابی کے لیے دوڑ رہا ہے، یہاں وہاں، اس کی سفارش، اس کی سفارش، اس کی مدیری، نہ جانے کیا کیا پڑا ہوا ہے۔ وہ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، چاہے وہ پوری سلطنت کا مالک ہو، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، چاہے وہ سربراہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، دنیا کا کوئی بھی ادنا سے ادنا اور اعلیٰ سے اعلیٰ شخص ہو، ہر انسان کے اوپر نماز اس کے وقت پر، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز اس کے وقت پر فرض کی گئی ہے، بے شک نماز
اس کے وقت پر، اپنے وقت پر فرض کی گئی ہے. اور اگر غیر وقت پر کوئی نماز کو ادا کرتا ہے تو اس کی بھی وعید آئی ہے. الذین هم علی صلاتهم فویل للمصلین. سورہ ماعون کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نمازیوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے. فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت اور بربادی. کون نمازی؟ کون نمازی؟ الذین هم علی صلاتهم ساہون. الذین هم علی صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، اپنی نمازوں کو اس کے وقت پر ادا نہیں کرتے ہیں. فجر میں بلینکٹ اوڑے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں، چلو یار ابھی تھوڑا اور لیٹ جائے، رات میں 1 بجے تک تو ٹی وی دیکھے ہی ہے، بہت زیادہ تھک گئے. 2 بجے آج تو جمعرات تھا، جمعرات کی رات ہے، کل تو جمعہ سونا ہی ہے، سو آرام سے، چھٹی کا دن ہے، سو گئے. اور پھر فجر غائب، اور پھر سیدھا آنکھ کھلتی ہے جمعہ کے ٹائم پہ، جب اذان ہوتی ہے تب اٹھتے ہیں، غسل خانے میں جاتے، نہاتے ہیں. یہاں تک کہ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو مسجد کے اندر آ کر کے ہم 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں. اور نماز ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے بھاگتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ باپ رے باپ، آج آدھا دن تو نکل گیا، دکان کھلی نہیں، اب دکان کھولنا ہے، گراہک آ کر کے فوراً پہنچیں گے. میں سمجھتا ہوں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز ایک بریکر ہے، ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی سوچ بالکل باطل اور غلط ہے. ہم اپنے ملکوں کا جائزہ لیں، کئی کام ایسے ہیں جو 24 گھنٹے چالو ہے، کئی دکانیں 16 18 گھنٹے چالو ہے، اور ہم 18 گھنٹے دکان کے اندر کام کر رہے ہیں. اذانیں ہو رہی ہیں، نماز اپنی جگہ پر ہو رہی ہے، دکان اور کام بند نہیں ہے، لیکن انسان پریشان حال ہے. لیکن انسان پریشان حال ہے. آپ ایک واحد مملکت سعودیہ عربیہ دیکھ لیں کہ 5 ٹائم پر نمازوں کے ٹائم پر سب کام بند، اذان سے پہلے 15 منٹ پہلے ہی سب کام بند. اذان ہوئی، نماز پڑھو. کیا ترقی نہیں ہے؟ کیا ہم کما نہیں رہے ہیں؟ ہم اپنے ملک سے زیادہ یہاں کما رہے ہیں، ہماری کمائی میں برکت بھی ہے، اور وہاں بھی خوشحال، ہم یہاں بھی خوشحال ہے. تو یہ سوچنا کہ یہ بریکر ہے، یہ رکاوٹ ہے. نماز انسان کو پنکچوئل بناتی ہے، نماز انسان کو وقت کا پابند بناتی ہے، نماز انسان کو متحرک بناتی ہے. فجر سے لے کر کے اس کو اٹھاتی ہے کہ اٹھ جا، اب تیرا کام شروع ہو گیا، یہاں سے اب روزی روٹی کے لیے نکل جا. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مسلمان ہو، جب اذان دی جائے، جب نماز کے لیے بلایا جائے، ندا دی جائے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کی ندا دی جائے تو کیا کرو؟ اذا نودی للصلاۃ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، من یوم الجمعہ، کہ جمعہ کے لیے بلایا جائے، جمعہ. وذروا البیع، کیا کرو پھر؟ تجارت کو بند کر دو. وذروا البیع، تجارت کو بند کر دو. اور کیا کرو؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو. وذروا البیع، اور تجارتوں کو چھوڑ دو، کام دھندوں کو چھوڑ دو. یہ کیا ہے تمہارے لیے؟ یہی بہتر ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اور جب نماز کو پورا کر لو، جب نماز ادا کر لو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین کے اندر، اللہ کی زمین کے اندر پھیل جاؤ اور اللہ کے رزق کو تلاش کرو. اللہ اکبر. کئی جگہوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری وصیت تھی، جو میں نے آپ کے سامنے رکھا نا موضوع، کہ موضوع میرا کیا ہے؟ موضوع ہے میرا آخری وصیت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت کے آخری وقت کے دائرے میں ہے، اور کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ کان آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام یہ تھا کہ نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اور غلاموں کے حقوق کو ادا کرتے رہنا، غلاموں کے حقوق کو ادا کرتے رہنا. غلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غلام ہوا کرتے تھے. آج اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ہمارے ہاتھ کے نیچے 4-5 لوگ کام کر رہے ہیں، یا 1-2 کام کر رہے ہیں. غلام تو نہیں ہے، لیکن اس جیسے تو آتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ کے نیچے وہ کام کر رہے ہیں، وہ محکوم ہے، ہمارے ہاتھوں کے نیچے ہے، تو ہم ان کے ساتھ ظلم نہ کریں،
ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ہم ان سے 16 گھنٹہ ڈیوٹی نہ لینے لگے، یا ہم ان کی تنخواہیں جہاں اٹھتی ہے وہاں تنخواہیں ان کو نہ دیتے ہوئے دوسرے مہینے میں لٹکا دے ہوئے اپنے گھر بنائے، اپنے گھر میں لے جا کر کے پیسے پہنچائے، لیکن یہ بیچارہ جو آپ کے ہاتھ کے نیچے کام کر رہا ہے اس کے ساتھ ایسا ظلم ہرگز نہ کرے، یہ غلط بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک جگہ ارشاد فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز ہمیشہ پڑھتے رہو، نماز ہمیشہ پڑھتے رہنا اور اپنے غلاموں کے حقوق ادا کرتے رہنا، اپنے غلاموں کے حقوق ادا کرتے رہنا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور پیاری حدیث میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص بدو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نجد کی وادی سے آتے ہوئے نہ جانے کیا بڑبڑاتے ہوئے وہ آتا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اسلام کے تعلق سے بتلاؤ۔ اس نے اسلام قبول کیا، اس نے اسلام کی تعلیمات حاصل کی، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو سب سے پہلا درس دیا وہ کیا تھا وہ سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، کہ دن اور رات میں 5 نمازیں ادا کرنی ہے۔ اس بدو نے، اس شخص نے کیا پوچھا؟ اس نے کہا اس کے علاوہ اور بھی کوئی نماز فرض ہے؟ اس کے علاوہ اور بھی کوئی نماز فرض ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الا ان تطوع، نہیں کوئی بھی نہیں ہے الا یہ کہ تو نفل ادا کر لے، اللہ یہ کہ تو نفل ادا کر، سنتیں ہیں نفل ہے جتنی بھی ادا کر وہ تیرا ہے، لیکن 5 وقت کی نمازیں اس کے وقت پر فرض ہے۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ اس کے بعد کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینے بھر کے روزے تجھ پر فرض ہے۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ کیا اس کے علاوہ بھی کچھ فرض ہے؟ اس کے علاوہ بھی کوئی روزے فرض ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الا ان تطوع، اس کے علاوہ اگر تو رکھ لے تو وہ نفل ہے تیرے لیے۔ پھر اس شخص نے پوچھا اور کچھ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ کو ادا کر۔ تو اس شخص نے کہا کیا زکوٰۃ اس سے بھی زیادہ کچھ اور ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الا ان تطوع، یہ کہ تو نفلی ہے اور زائد اگر تو دینا چاہے کسی کو صدقہ خیرات تو دے سکتا ہے۔ اس شخص نے بڑبڑاتے ہوئے کیا کہا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، نہ میں اس سے زیادہ کروں گا نہ میں اس سے کم کروں گا۔ اسلام دیکھیں کتنا سیدھا سادہ، اسلام کی تعلیم کتنی سیدھی سادھی۔ یہ دیکھیں اس شخص نے کہا کہ لا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، کہ اللہ کی قسم میں اس پر نہ اضافہ کروں گا اور نہ اس سے کم کروں گا، یعنی 5 وقت کی نماز ہے میں ادا کروں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا اور 1 مہینے کے روزے رکھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدق، بخاری کی روایت، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، یہ صحیح روایت جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کامیاب ہو گیا اگر اس نے ایسا کر دیا، اگر یہ اس بات پر سچا ہے، اس پر یہ رہے گا تو یہ کامیاب ہو جائے گا۔ آج ہمارے ملکوں کے اندر اسلام کو پیچیدہ، اسلام کی تعلیم پیچیدہ، یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو فلاں بھی کر لو، نہ جانے نماز کو چھوڑ کر کے تمام چیزوں پہ لگا دیا گیا، غیر شرعی امور پر لگا دیا گیا۔ کیا غیر شرعی امور ہے؟ جو چیزیں ہے ہی نہیں ان چیزوں میں اس کو لگا دیا گیا۔ اسلام کی جو سچی تعلیمات ہے وہ تعلیمات کو چھوڑ کر کے ایسی چیزوں کی طرف لگا دیا گیا، فروعی مسائل کی طرف لگا دیا گیا۔ ارے یہ لوگ ایسے ہیں، یہ لوگ ٹوپی نہیں لگاتے ہیں، نماز نہیں ہوتی ہے، یہ وضو ایسا بناتے ہیں، وہ ویسا کرتے ہیں، وہ ویسا، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس طریقے سے فقہی مسائل کے اندر گمراہ کر دیا گیا۔ حالانکہ اسلام سیدھا سادہ مذہب ہے، اسلام سیدھی سادھی ایک سچی تعلیم دیتا ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں، 5 وقت کی نماز ادا کریں اور وہ بھی اس طریقے سے ادا کریں جس طریقے سے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا کری۔ ہمارے ملکوں کی نماز نہیں، شخصیت والی نماز نہیں، شخصیت والی نماز نہیں۔ کیا کہتے ہیں لوگ ہمارے ملکوں میں؟ نام لوں تو عجیب سا لگے گا لوگوں کو۔ ہم کہتے ہیں تم محمدی نماز ادا کرو۔ نماز کیسے قبول نہیں ہوگی؟ نماز کیسے نہیں مانی جائے گی؟ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طریقے سے ادا کرو جس طریقے سے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ لیکن آج ہمارے ملکوں کے اندر
محمدی نماز نہیں ہے. لوگ کتابیں بھی لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ حنفی نماز، فلاں نماز، فلاں نماز. اور تو حجت بھی کرتے ہیں یہ نہیں پڑھا تو نماز نہیں ہوگی. اور تو کسی نے دعویٰ بھی، پچھلے کچھ 2 دن 3 دن پہلے ملاقات ہوئی، ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ جناب اگر وتر کی نماز ہم نے ادا نہیں کری، وتر کی نماز فرض ہے واجب ہے کیا ہے؟ میں نے بولا فرض اور واجب تو ایک ہی چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ فرض اور واجب اسلام کے اندر یہ ہے کہ اگر وہ نہ کرے تو آپ کے پر گناہ ہے. فرض اور واجب یہ ہے کہ آپ اگر اس کو نہ ادا کرے تو گناہ ہے وہ چیز. تو ہم سے پہلے ایک مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تو وہیں دھڑ سے فتویٰ دے دیے، ارے تم پر فرض ہے وتر کی نماز اگر تم نے ادا نہیں کری تو عشاء کی نماز ہی نہیں ہوگی. اللہ. میں نے بولا واہ بھائی یہ کون سی دلیل ہے آپ کی؟ کہاں دلیل لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے وتر کی نماز اگر ادا نہیں کری تو آپ کی عشاء کی نماز قبول نہیں ہوگی؟ وتر یہ ایک سنت ہے. ہاں یہ ہے کہ اس کی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی چاہے سفر میں ہوتے تھے وتر نہیں چھوڑا کرتے تھے. یہ اس کی اپنی فضیلت ہے، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ وتر اگر تم نے ادا نہیں کری تو عشاء کی نماز ہی نہیں قبول ہوگی، یہ بالکل غلط ہے. یہ تم شریعت سازی کر رہے ہو، یہ بالکل غلط ہے. ایک بدو آیا، کیا کہا، کیا پوچھا اللہ کے؟ ابھی میں نے ابھی آپ کے سامنے روایت رکھی کہ کیا پوچھا اس نے نماز کے تعلق سے، تو کیا فرمایا 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، اس کے علاوہ تو ادا کرے گا تو کیا ہے وہ نفل ہے، وہ لا الا ان تطوع نفل ہے وہ. تو اس کی ایک اپنی فضیلت ہے وتر کی. لیکن لوگوں نے اس طریقے سے ہم لوگوں کے اندر نہ جانے جعلی اسلام پیدا کر کے اسلام کی تعلیمات سے ہم کو پھیر کر کے ہمارے ملکوں کی. میرے بھائیوں میں یہ نہیں کہتا کہ تم ائمہ کو مت مانو، رسول کو مت مانو، صحابہ کو مت مانو، سب کو مانو. لیکن کب؟ ان کے ہر اقوال کو، ان کے ہر اعمال کو سب سے پہلے قرآن و حدیث کے ترازو میں تولو. سب سے پہلے قرآن و حدیث کے ترازو میں تولو. کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہو، چاہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہو، چاہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہو، چاہے امام مالک رحمۃ اللہ، چاروں ائمہ اور بھی دنیا کے جتنے بھی ائمہ کرام ہیں، تمام محدثین کو لے لو، ان کی باتیں اگر قرآن و حدیث پر ہے، ان کے اعمال، ان کے قول، ان کے افعال قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو سر آنکھوں پر. لیکن اگر ان کے قول قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے تو مانو گے؟ نہیں مانیں گے، ہرگز نہیں مانیں گے. کیوں؟ اصل تعلیم ہمارے لیے کون سی ہے؟ قرآن حدیث ہے. قرآن و حدیث ہے. قرآن و حدیث کی تعلیمات لو. فلاں بزرگ نے یہ فرمایا، فلاں حضرت نے یہ فرمایا، یہ دلیل بن سکتی ہے؟ یہ دلیل نہیں بنے گی. لیکن قال اللہ یہ دلیل بن جائے گی، قال الرسول یہ دلیل بن جائے گی. لیکن قال الامام، قال فلاں بزرگ، قال فلاں پیر، قال فلاں یہ فلاں وہ، چلے گا؟ نہیں چلے گا. ارے ہمارے یہاں اتنے دنوں سے حضرت جی یہ پڑھاتے ہوئے آ رہے ہیں، کیا وہ غلط ہے؟ کیا یہ غلط ہے؟ کیا وہ غلط ہے؟ غلط ہے وہ. نماز کو اپنی صحیح کرو، نماز کو تحقیق کرو، پڑھو، قرآن و حدیث کو کھنگالو. ہماری نماز کا طریقہ کیسا ہے؟ ہمیں نماز کس طریقے سے ادا کرنی چاہیے؟ نماز کس طریقے سے ادا کرنی چاہیے؟ تو چھوڑو، نماز ہی نہیں ادا کرتے ہیں تو نماز کس طریقے سے ادا کرنا تو دور کی بات ہے. پہلے مسجد میں تو آ جائیں، ہے نا؟ برا لگے معاف کرنا میرے بھائیوں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے اور ہمیں نماز کا پابند بنائے. میرے بھائیوں، ایک لمبی حدیث جس کے اندر اللہ کے طبرانی کی روایت، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ، آخری بات رکھ کر کے میں اپنی بات کو یہاں ختم کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم گناہوں میں جل رہے ہوتے ہو، تم گناہوں میں جل رہے ہوتے ہو، یہاں تک کہ فجر کی نماز ادا کرتے ہو تو وہ بجھ جاتی ہے، اور جب نماز ادا کر کے پھر جاتے ہو پھر گناہوں میں جل رہے ہوتے ہو، یہاں تک کہ ظہر کی نماز ادا کرتے ہو تو وہ بجھ جاتی ہے، پھر تم گناہوں میں جل رہے ہوتے ہو یہاں تک کہ تم عصر کی نماز ادا کرتے ہو، پھر عصر کی نماز سے لے کر کے مغرب تک تم گناہوں میں. ہوتا یہی ہے. ہم نماز کے دوران، نماز کے بعد یہ وقت جو ہوتا ہے ہمارا، شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، ہم سے طرح طرح کے گناہ سرزد ہوتے ہیں.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دوران نماز کے بعد کا جو وقفہ ہوتا ہے اس دوران تم گناہوں میں جل رہے ہوتے ہو، پھر جب تم نماز ادا کرتے ہو تو وہ گناہ دھل جاتے ہیں۔ اس طریقے سے عشاء کی نماز ادا کرتے ہو تو پورے طریقے سے صاف ہو جاتے ہو گناہوں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سی حدیث جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری بات فرمائی، وہ میں بات رکھ کر کے اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات، کہ کیا تمہارا کیا خیال ہے لو ان نہرا بباب احدکم، تمہارے گھر کے سامنے تمہارے گھر کے دروازے پر ایک نہر ہو، تمہارا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ سے کہہ رہے ہیں کیا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہارے گھر پر تمہارے دروازے کے باہر ایک نہر ہو اور اس نہر پر فی کل یوم 5 مرات، کیا تم اس کے اندر 5 ٹائم غسل کرتے ہو، 5 ٹائم اس کے اندر ڈبکی لگاتے ہو، نہاتے ہو، هل يبقى من درنه شيء، کیا اس کے بعد تمہارے جسم پر کوئی میل کچیل بچے گی؟ کیا اس کے بعد کوئی میل کچیل بچ سکتی ہے؟ قالوا، صحابہ نے کہا، کیا کہا؟ لا يبقى من درنه شيء، کچھ بھی نہیں بچ سکتا اللہ کے نبی، کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال فكذلك، تو اسی طریقے سے مثل الصلوات الخمس، 5 وقت کی نماز اسی طریقے سے یہ 5 وقت کی نماز ہے، یمحو اللہ بہن الخطایا، یہ متفق علیہ روایت کہ اللہ تعالیٰ یہ 5 وقتوں کی نمازوں کی وجہ سے کیا کرتا ہے؟ سارے گناہوں کو دھل دیتا ہے۔ سارے صغیرہ گناہ کیا ہوتے ہیں؟ صغیرہ گناہ دھل جاتے ہیں، کبیرہ گناہ نہیں دھلتے۔ کبیرہ گناہ کب دھلتے ہیں؟ جب انسان اس سے توبہ کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے 21واں پارہ پہلی ہی آپ صفحے پر اٹھائیں گے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے؟ اتل ما سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیا فرمایا؟ اے نبی اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اس کتاب کی تلاوت، قرآن کریم کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کیجئے، کیا کیجئے؟ ان اقیم الصلاۃ واقم الصلاۃ، نماز کو قائم کیجئے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیوں؟ بے شک نماز یہ منکرات سے، فحش کاموں سے، گندے کاموں سے روکتی ہے، ولا ذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر تو یہ سب سے بڑی چیز ہے، اللہ کا ذکر تو یہ سب سے، ذکر کیا ہے؟ یہی نماز، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور جو کچھ تم کرتے ہو یہ اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے، بخوبی جانتا ہے۔ تو میرے بھائیوں نمازوں کو مت چھوڑو، ورنہ وہی ہوگا ہمارا حساب کہ ہم سوئے ہوئے ہیں اور ہم مر گئے اور ہم جہنم میں جائیں گے، اور وہی فرشتہ ہمارے سروں پر کھڑا ہوا اس پتھر کو اٹھا کر کے ہمارے سروں پر مارے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس شخص جیسا نہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس جیسا نہ بنائے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے اور اس کے وقت پر نماز ادا کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس کے تعلق سے اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔